اچھی خبر ہے پاکستان کے صحافیوں کے لیے اور بالخصوص اخباروں میں کام کرنے والے صحافیوں کے لیے کہ وزیراعظم پاکستان نے جو اخبار میں اشتہارات کے نرخ ہیں اس میں 35% اضافے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ مطالبہ سی پی این ای کی جانب سے تھا۔ ارشاد صاحب بطور پریزیڈنٹ آف سی پی این ای آپ مبارکباد بھی قبول کیجئے، کیا گفت و شنید ہوئی؟ آج آپ کی میٹنگ بھی تھی اور یہ مطالبہ کب سے چلا آ رہا تھا؟ دیکھیں، ہم جب پچھلی دفعہ وزیر اعظم سے سی پی این ای کا ڈیلیگیشن ملا تھا تو ہم نے مطالبہ کیا کہ جی اتنے سال ہو گئے ہیں اخبارات کے اشتہارات میں جو سرکاری اشتہارات ہیں ان کے نرخ نہیں بڑھائے گئے، اور ڈالر کا ریٹ، کاغذ کا ریٹ، سیاہی کا ریٹ، پلیٹس جو استعمال ہوتی ہیں، باقی چیزیں چونکہ امپورٹڈ میٹیریل استعمال ہوتا ہے جی، تو جو اخباری صحافت ہے وہ بوجھ تلے دب گئی ہے، مسائل بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ جہاں اور چیزیں کر رہے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے، تو اخبارات کی معیشت کی طرف بھی آپ توجہ دیں۔ جی، تو انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا جی بجٹ میں ہم کریں گے، کہ ہمارے پاس اس وقت تو کوئی ہے نہیں۔ پھر پچھلے دنوں ملاقات ہوئی جب وزیر اطلاعات سے، وفاقی وزیر اطلاعات سے کھانے میں نے دوبارہ یاد کرایا کہ آپ نے یہ جون کی بات ہے، تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل انشاءاللہ تعالی یاد کرایا ہے اسحاق ڈار صاحب کو، اور کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن بجٹ پیش ہو گیا، پاس ہو گیا، اور وہ مطالبہ منظور نہیں ہوا۔ تو آج وزیر اعظم کی ملاقات تھی، اس میں سی پی این ای کا ڈیلیگیشن تھا، پی بی اے کا ڈیلیگیشن تھا، اور اے پی این ایس کا ڈیلیگیشن تھا۔ تینوں بڑی تنظیمیں جو ہیں اخبارات میڈیا کی تنظیمیں، تو اس میں یہ ہم نے پھر مطالبہ اپنا دہرایا، یعنی سی پی این ای کی طرف سے، جس کی تائید اے پی این ایس نے بھی کی اور باقی لوگوں نے بھی کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ بالکل جینوئن بات ہے۔ تو وزیر اعظم نے اعلان کیا جی 35% اضافہ ہم کریں گے۔ اب جاتے جاتے یہ اعلان کر گئے ہیں، اب 2 دن کے بعد نئی حکومت 3 دن کے بعد آئے گی، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس اپنے جو پیش رو ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ مزید خوش کریں، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے جائیں؟ نہیں، اب دیکھیں نا، آخری دن کے فیصلوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلی حکومت اس پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن بہرحال ایک خوش آئند ہے کہ جو اخباری صحافت جو ہے جس دباؤ کا شکار ہے، معاشی دباؤ کا، مالی دباؤ کا، اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے۔ ہمارا تو 100% کا مطالبہ تھا کہ 100% ہونا چاہیے۔ کئی سال سے اشتہارات، لاسٹ ٹائم کب یہ اس کے نرخ بڑھے تھے؟ اب یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وفاقی وزیر اطلاعات جو تھے وہ ٹیلی فون ایسے کر کے کہتے تھے کہ اب تو میڈیا یہ ہے جی، اب اخبارات کون پڑھتا ہے، یعنی انہوں نے جتنی حوصلہ شکنی کرنی تھی۔ تو یہ غنیمت ہے کہ آج انہوں نے آج آخری جاتے جاتے بات مان لی، اگر یہ بجٹ میں رکھ جاتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ارشاد صاحب میڈیا سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان میں ای سیفٹی بل اور دیگر جو بل تھے، ڈیٹا پروٹیکشن بلز، یہ 2 بڑے امپورٹنٹ بل تھے، ان کا مسودہ باہر نہیں آیا تھا، لیکن جو ایشیا انٹرنیٹ کولیشن ہے، یہ ایک تنظیم ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بل ہیں، ان بلوں کی منظوری کے بعد جو سوشل میڈیا کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں یا کریں گی، وہ اس میں رکاوٹ بن جائے گا، اور آزادی اظہار سے بھی اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے۔ اصل میں موجودہ حکومت اور حکمران سوشل میڈیا کو سمجھ رہے ہیں جو ایک آزادی اظہار رائے کے ٹول کے طور پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے فیصلہ ساز بھی، کہ جی یہ صرف جو استعمال ہوتا ہے پروپیگنڈے کے لیے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جاتا ہے یہی، حالانکہ یہ ایک کاروباری پلیٹ فارم ہے، اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ پاکستان کو اگر یہ پلیٹ فارم کاروبار ای کامرس جو ہے اس کے لیے استعمال ہو تو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکتے ہیں، ایگزیکٹلی، اور یہ پابندیاں ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں کاروباری طبقے۔ بالکل ٹھیک ہے۔